الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور بھائیوں، اسلام ایک مکمل مذہب ہے. اسلام کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے مذہب اسلام کے ماننے والے غیروں کے محتاج ہوں. مذہب اسلام میں ہر ایک چیز کو اختصاراً اور تطویلاً بیان کیا گیا ہے. ایک ایک جزیات کا احاطہ کیا گیا ہے اور بہترین طریقے سے رہنمائی کی گئی ہے. مگر افسوس ہے کہ آج ہم اسلام کے نام لیوا ہیں، مسلمان ہیں، مگر غیروں کی نقالی کرتے ہیں، دوسرے لوگوں کے طور طریقے کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں، اپناتے ہیں. مذہب اسلام میں سلام کرنے کی بڑی اہمیت ہے. سلام کرنے کا ایک سسٹم موجود ہے، سلام کرنے کا ایک نظام موجود ہے، مگر سلام کی جگہ کچھ اور اپناتے ہیں. سلام کی کیا اہمیت ہے؟ سلام کرنے کی کیا فضیلت ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اور سلام کے کیا مسائل ہیں؟ کب سلام کرنا چاہیے، کب سلام نہیں کرنا چاہیے؟ سلام میں کون سی خرابیاں ہیں؟ انشاءاللہ اس موضوع پہ، اس ٹاپک پہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا، اس لیے کہ سلام کرنے میں بڑی بے راہ روی ہے. اور قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ ایک دوسرے کے شکل و صورت کو دیکھ کر کے اور ان کی حیثیت کو دیکھ کر کے اور ان کی شخصیت کو دیکھ کر کے سلام کرنے لگے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے اب. اور آج ہم جائزہ لے لیں. آج سلام جو کیا جاتا ہے وہ شکل کو دیکھ کر کے، صورت کو دیکھ کر کے، لباس کو دیکھ کر کے، ٹوپی کو دیکھ کر کے، اس کی حیثیت کو دیکھ کر کے، اس کی اوقات کو دیکھ کر کے، اس کے خاندان کو دیکھ کر کے، اس کے مرتبے کو دیکھ کر کے، اس کے پاور کو دیکھ کر کے سلام کیا جاتا ہے، اس کے پیسوں اور دولت کو دیکھ کر کے سلام کیا جاتا ہے. اسی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہے کہ جب یہ ماحول بن جائے، سلام کرنے کا یہ مزاج لوگوں کا بن جائے تو سمجھ لو کہ قیامت قریب ہے. سلام ایک مسلمان اور دوسرے مسلمان پر جو ایک دوسرے کے حقوق ہیں باہم مسلمانوں کے، تیمارداری کرنا، جنازے میں شریک ہونا، چھینکے تو اس کا جواب دینا، ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر وہ سلام کرے تو جواب دینا. ایک مسلمان اگر سلام کرے تو دوسرے مسلمان پر ضروری ہو جاتا ہے، اس کا حق ہو جاتا ہے کہ وہ سلام کا جواب دے. سلام کرنے کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ قرآن عظیم الشان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلام کو جگہ جگہ بیان کیا ہے. قرآن میں سلام کی اہمیت کو اجاگر کیا گیا ہے کہ سلام کی اہمیت کیا ہے. سلام کرنے کی
چنانچہ قرآن کریم کی ایک آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تم سلام کرو یا تم سے جب کوئی سلام کرے تو تم سلام کا جواب دو اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے، بہتر انداز میں۔ اگر بہتر انداز میں اس کا جواب نہیں دے سکتے اس کے سلام کا، اور ردوہا، تو جیسے اس نے سلام کیا ہے ویسے ہی تم جواب دے دو۔ اب اس کی تشریح حدیث میں یہ ہے کہ اگر کوئی السلام علیکم کہا ہے تو بہتر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو اس انداز میں جواب دیا جائے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ بہتر انداز میں جواب ہے۔ لیکن قرآن میں یہ بھی ہے اور ردوہا، کہ اگر تم بہتر انداز میں اس کے سلام کا جواب نہیں دے سکتے ہو یا نہیں دے پا رہے ہو یا نہیں دیے تو کم سے کم تمہارے اوپر لازم ہے، قرآن کا اعلان ہے اس لیے لازم کہہ رہا ہوں میں، لازم ہے کہ اگر کوئی سلام کیا ہے آپ کو تو اس کو اسی جیسا یعنی وعلیکم السلام کم سے کم جواب دو۔ یہ تو تمہارے اوپر لازم ہے اتنا جواب دینا، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ تم کسی کے گھر جاؤ، اپنے گھر کو چھوڑ کر کے دوسرے کے گھر جاؤ، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا۔ اللہ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ جب تم کسی اور کے گھر جاؤ تو ڈائریکٹ گھر میں نہ گھس جاؤ، بلکہ دروازے کے باہر کھڑے ہو کر کے، بلکہ سائیڈ میں کھڑے ہو کر کے، ایسا نہ کھڑے ہو کہ جیسے دروازہ کھلے یا پردہ ہٹے تو سیدھا اندر والے باہر دیکھ لیں، اب آپ اندر کو پورا دیکھ سکیں۔ سائیڈ میں کھڑے ہو کر کے اجازت طلب کرو، اجازت مانگو کہ گھر میں آنے کی اجازت ہے، اس طرح سے اجازت مانگو۔ وَتُسَلِّمُوا عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور سلام کرو، بغیر سلام اور اجازت کے گھر میں کسی کے داخل مت ہو، یہ قرآن کا حکم ہے، لازمی طور پر سب کے لیے ضروری ہے کہ کسی کے گھر کوئی جائے تو بغیر سلام اور اجازت کے گھر کے اندر داخل نہ ہو، یہ قرآن کا اعلان ہے۔ ایک دوسری آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً۔ ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جب تم اپنے گھر میں جاؤ، اپنے گھر میں اگر تمہیں جانا ہو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو تم اپنے گھر والوں کو سلام کر کے گھر کے اندر داخل ہو۔ گھر کے اندر جو افراد ہیں، ماں ہیں، باپ ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، یا اسی طرح بہنیں ہیں، کوئی بھی ہے گھر میں اپنے لوگ ہیں، تو اپنے گھر میں بھی انٹری کرنا ہو، اندر جانا ہو تو اس سے پہلے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ سلام کر لو، سلام کر کے پھر اپنے گھر کے اندر جاؤ۔ یہ سلام کی اہمیت ہے، اور سلام نام کی جو سلام لفظ ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کی صفت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خود نام ہے سلام، اس کا ترجمہ یہ ہے سلامتی والا۔ جنتیوں کی بھاشا ہے، ان کی لینگویج ہے سلام۔ جگہ جگہ قرآن کی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، اس سے پہلے ہی جب جنت کے دروازے پہ پہنچیں گے تو جنت کے دروازے پہ کھڑے ہونے والے فرشتے سب سے پہلے سلام کر کے استقبال کریں گے جنتی کا، فنعم عقبی الدار، اور یہ بھی کہیں گے کہ تم بہت ہی بہتر گھر پہ آ گئے ہو، یہ تمہارا گھر سب سے اعلیٰ نرالا ہے، اس گھر کے اندر یعنی جنت میں اب تم داخل ہو جاؤ۔ اور جنتی جب جنت میں داخل ہو جائے گا
تو اس کا بھاشا صرف سلام ہوگا، ہر وقت سلام 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 کرتا رہے گا. فیہا لغو ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. یہ قرآن کریم کی آیت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جنتی جنت میں جب پہنچ جائیں گے تو وہ ان کی زبان سے لغو بات نہیں ہوگی، بکواس نہیں کریں گے جنت میں، اور اسی طرح کوئی پھوہڑ بات نہیں کریں گے. لغوا ولا تأثیما، اور نہ ہی ایسی کوئی بات اپنی زبان سے کہیں گے جس کی وجہ سے وہ گنہگار ہوں. گناہ والی بات نہیں کریں گے، گناہ والی گفتگو نہیں کریں گے، بلکہ الا قیلا فیہا سلاما سلام. جنتی جنت میں ہر وقت ایک دوسرے سے ملاقات کریں گے تو سلام کے ذریعے سے ملاقات کریں گے. سلاما سلاما، سلام سلام کی آواز گونجے گی. یہ ماحول ہوگا جنت میں. اور یہی مذہب اسلام کا تقاضا ہے مسلمانوں سے کہ مسلمان کے اندر یہ جو مذہب کا ایک کلچر ہے، ایک تہذیب ہے، ایک تمدن ہے، ایک سوسائٹی ہے، ایک معاشرہ ہے، ایک مزاج ہے، وہ مسلمانوں کا یہ مزاج بننا چاہیے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو وہ سلام کرے. بغیر سلام کے اگر کوئی مسلمان گزر جاتا ہے اور سلام نہیں کرتا ہے یا ملاقات بغیر سلام کے کرتا ہے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ فرشتے شرم کرتے ہیں، ان کو ندامت ہوتی ہے. ایسے مسلمانوں پر افسوس فرشتے کرتے ہیں کہ یہ کیسا مسلمان ہے جو اسلامک تہذیب کو فالو نہیں کر رہا ہے، اس پر عمل نہیں کر رہا ہے، سلام کے ذریعے سے کلام کا آغاز نہیں کر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع پر فرمایا کہ تم لوگ جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ تمہارے مابین کینہ اور بغض اور عداوت اور دشمنی اور نفرتیں ختم نہ ہو جائیں اور محبت نہ پیدا ہو جائے. پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا کہ کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ تمہارے درمیان میں نفرتیں کیسے ختم ہو جائیں اور محبتیں پیدا ہو جائیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول ضرور رہنمائی فرمائے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام بینکم، کہ آپس میں سلام کو فروغ دو، سلام کو بڑھاوا دو، خوب خوب سلام پھیلاؤ، سلام ہر وقت کرتے رہو. محبتیں خود پیدا ہو جائیں گی، نفرتوں کا جنازہ نکل جائے گا، محبتیں بیدار ہو جائیں گی، زندہ ہو جائیں گی. کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فارمولہ بتایا کہ آپس میں محبت کو پیدا کرنا ہے، آپس میں مل جل کے رہنا ہے تو سلام کو پھیلانا پڑے گا، سلام کو فروغ دینا ہوگا. سلام ہی ایک واحد راستہ ہے جس کی ذریعے سے تمام طرح کی نفرتیں ختم ہو سکتی ہیں. ذرا غور کریں سلام میں محبت کیسے ہوتی، سلام کا ترجمہ کیا ہے؟ قربان جائیے صرف یہی ایک لفظ پر کہ جو مذہب اسلام نے بتایا کہ سلام کریے، اور غیر مذہب میں جو بتایا گیا ہے کوئی رہنمائی نہیں ہے. اپنے اپنے طور پر کوئی رام رام کہہ رہا ہے، کوئی نمستے کر رہا ہے، کوئی نمسکار کر رہا ہے، کوئی آداب کہہ رہا ہے، کوئی کسی طرح سے جو ہے جب مل رہا ہے تو اس طرح سے جو ہے الفاظ کہہ رہا ہے. دیگر مذاہب میں جیتے رہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ جیتے رہو یعنی مرتے ہوئے جیتے رہو، کہیں بھی جیتے رہو، ہاسپٹل میں جیتے رہو. لیکن یہ مذہب اسلام کا دیکھیے خوبی کیا ہے، کتنی اہم بات ہے سلام کرنا. اس کا ترجمہ اور مطلب کیا ہے؟ سلامتی ہو تم پر. یہ اس کے اندر جو محبت ٹپک رہی ہے، اپنائیت جھلک رہی ہے، ان کے الفاظ میں نمستے نمسکار میں نہیں ہے، بلکہ وہ تو شرکیہ الفاظ ہیں. اور مسئلے کے اعتبار سے نمستے نمسکار ایک مسلمان کے لیے کہنا درست نہیں ہے، ناجائز ہے، نہیں کہہ سکتے ہیں. اگر غیر مسلموں سے سامنا ہو جائے یا ہمارے تعلقات ہیں غیر مسلموں سے تو ان کو کبھی بھی ہم کہیں تو صرف آداب کہیں. یہی ایک لفظ ملا ہے مجھے کتابوں میں کہ مسلمان ہندوؤں کو کیسے کس طرح سے ملیں، تو صرف یہ لکھا ہے کہ آداب کہیں. نمستے نمسکار کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس لیے کہ یہ شرکیہ الفاظ ہیں. ان کے اندر پوجا کی جو ہے عنصر آتا ہے. یعنی ہم اس کو تسلیم کر رہے ہیں کہ گویا کہ جس سے ہم مل رہے ہیں ہندوؤں میں وہ ہمارا خدا بھگوان ہے. تو مذہب اسلام نے یہ تعلیمات نہیں دی ہے کہ ہم کسی کو بھگوان مان لیں یا کسی کو خدا کا درجہ دے دیں. ہاں دعائیہ کلمات مذہب اسلام نے بتایا ہے کہ جب ملاقات کرو تو دعائیہ کلمات اپنی زبان سے ادا کرو، اور وہ یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا مزاج مذہب اسلام نے دیا ہے کہ ملو ایک دوسرے سے تو سلام کرو.
یعنی سلامتی کی دعا دو. جو حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسلمان وہ مسلمان ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. مسلمان اس کو مانا گیا ہے مذہب اسلام میں، اس کو کہا گیا ہے کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان لوگ سرکشت رہیں، محفوظ رہیں، اپنے آپ کو باعزت سمجھیں اور اس کی ذلت اور اس کی زیادتی سے اپنے آپ کو سیف سمجھیں. اس کو مسلمان کہا گیا کہ حقیقی مسلمان وہ ہے. اور پھر سلام کی جو ہے سلام کا ایک حکم آیا کہ سلام کرو، تو سلیم المسلمون اور السلام علیکم دونوں میں جو ہے مناسبت کہ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے تو السلام علیکم کہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرے بھائی میں تم سے کوئی کسی طرح سے ناراض نہیں ہوں، کوئی کسی طرح سے مجھے تم سے نفرت نہیں ہے، میری دشمنی تجھ سے نہیں ہے، بلکہ میں تمہارے لیے سلامتی کے لیے دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، بیماری سے سلامت رکھے، ہر طرح کی زیادتی سے سلامت رکھے، ہر طرح کے جھگڑے سے سلامت رکھے، ہر طرح کی دقتوں اور رکاوٹوں سے اور ہر طرح کے مشکلات سے اللہ تعالیٰ تمہیں سلامت رکھے، دنیا میں بھی تمہیں سلامت رکھے، مرنے کے بعد بھی اللہ کی پکڑ سے گرفت سے عذاب سے اللہ تمہیں سلامت رکھے. یہ السلام علیکم کا ترجمہ ہے اور مطلب ہے کہ ایک مسلمان کتنا بڑا پیغام دے جاتا ہے جب وہ السلام علیکم کی آواز کی صدا بلند کرتا ہے اور یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اے میرے بھائی، اے میرے مسلمان بھائی، میں تمہیں سلامتی کی دعا دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ہر اعتبار سے زندگی بھر تمہیں سلامت رکھے، محفوظ رکھے. یہ مذہب اسلام کی خوبی ہے. آج سلام کی جگہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے تربیتی اعتبار سے کتنا افسوسناک پہلو ہے کہ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جہاں سلام کی عادت ڈلوانے کی بجائے ان کو پتہ نہیں کیا کیا الفاظ کی عادت ڈلواتے ہیں کہ یہ کہو، وہ کہو، ہائے ہائے، بائے بائے، پتہ نہیں کیا کیا اور تمام چیزیں. ارے اس کے مقابلے میں اس میں کتنی محبت ہے اور کتنے اچھے الفاظ ہیں. السلام علیکم یہ زیادہ اچھا ہے ہمارے لیے کہ وہ زیادہ اچھا انگریزوں کا. کیا ہو گیا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ کیا مذہب کو ہم چھوڑ دیے ہیں؟ پھر کیوں اس طرح سے اپنے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں؟ کیوں اپنے بچوں کی اس طرح کی تربیت کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں مذہب اسلام میں کوئی الیاذ باللہ کمی محسوس ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ہم غیروں کی نقالی پہ جٹے ہوئے ہیں، دوسرے کے طور طریقے کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیا مذہب اسلام میں کچھ کمی رہ گئی ہے الیاذ باللہ؟ پھر کیوں ہائے ہائے، بائے بائے اور ٹاٹا ٹاٹا اور تمام چیزیں اپنے بچوں کو سکھا رہے ہیں؟ کیا انگریز کے قبروں میں ہمیں جانا ہے کہ مذہب اسلام کو اپنا کر کے قبروں میں جانا ہے؟ تلخ چیز ہے، بہت ہی افسوسناک پہلو ہے یہ. اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ دیکھ لو کہ سلام میں بگاڑ پیدا ہو جائے اور سلام میں کمی آ جائے، ایک دوسرے سے سلام جان پہچان کر کے کرنے لگے، تو سمجھ لو کہ قیامت پھر قریب ہے، قیامت بہت جلد آ جائے گی. آج یہی ماحول ہے، یہی مزاج ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے خادم حضرت طفیل رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، ان کو ساتھ میں لے جاتے تھے بازار میں. صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں کہ کتنے وہ جذباتی رہتے تھے اور کتنا ان کو اس ہر چیز سے خیر کے وہ حریص ہوتے تھے، لالچی ہوتے تھے. جیسے ہم کھانے کے لالچی، پیسے کے لالچی ہوتے ہیں، عہدہ اور منصب کے لالچی ہوتے ہیں، ایسے ہی صحابہ کرام خیر کے لالچی ہوتے تھے. خیر، کوئی اچھی بات ان کو مل جائے، کوئی نماز مل جائے، کوئی طاعت مل جائے، کوئی عبادت مل جائے، خود اچھے کام کرنے کا مل جائے، اس طرح کے وہ حریص ہوتے تھے صحابہ کرام. تو جب سلام کو صحابہ کرام نے سمجھا کہ اتنی اہمیت ہے، اس کی اتنی فضیلت ہے،
تو وہ بازاروں میں جاتے تھے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جاتے تھے بازاروں میں اور جاتے تھے، گزر کر چلے آتے، کوئی سامان نہیں خریدتے تھے۔ تو ایک دن خادم نے پوچھا کہ آپ جاتے ہیں بازار میں روزانہ لیکن کچھ خریدتے ورتے نہیں، ویسے ہی چلے آتے ہیں، کیا مقصد ہے جانے کا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں اس لیے جاتا ہوں بازاروں میں کہ بہت سے لوگوں سے ملاقات بازاروں میں ہوتی ہے اور انہیں میں سلام کرتا ہوں، بس صرف جو بازار میں جانے کا میرا مقصد ہے وہ سلام کرنا۔ سلام کرنا سنت ہے، سلام کا جواب دینا واجب ہے، مسلمان کا حق ہو جاتا ہے، کوئی اگر سلام کرے تو اس کا حق ہمارے اوپر لازم ہو گیا کہ ہم اس کو جواب دیں، اور اس آواز سے جواب دے کہ میرے جواب کو وہ سن لے۔ آواز کے ساتھ سلام کرنا یہ اصل سلام ہے، ہاتھ اٹھا کر کے، اشارہ کر کے، سر ہلا کر کے اس طرح کا سلام نہیں مانا گیا ہے، الا کہ کوئی مجبوری، گونگے ہو نہیں بول سکتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کے لیے جس کو اللہ نے زبان دے رکھی ہے، آواز دے رکھی ہے، کوئی معذوری نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی دقت نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگوں کے لیے آواز سے سلام کرنا مسئلہ لکھا ہے کہ آواز سے سلام کیا جائے، اور اس طرح سے سلام کیا جائے کہ سننے والا سن لے اور جواب دینے والا اس آواز سے جواب دے کہ سلام کرنے والا میرے جواب کو سن لے۔ اسی طرح ایک سلام کے آداب بتائے گئے ہیں، کب کب سلام کرنا ہے، کب کب سلام نہیں کرنا ہے، کبھی کبھی سلام نہ کرا جائے تو بہتر ہوتا ہے، یہ بھی جاننے کی ضرورت ہے، سلام ایسی جگہوں پہ نہیں کرنا ہے۔ ایک اصولی بات جو ہے سمجھنے کی ضرورت ہے، اصولی بات سلام میں یہ ہے کہ معصیت کرتے ہوئے یعنی گناہ کرتے ہوئے اور طاعت کرتے ہوئے یعنی عبادات کرتے ہوئے، اور اسی طرح قضائے حاجت یعنی طبعی ضرورت کرتے ہوئے، جو انسانی طبعی ضرورت ہے، ان تین چیزوں کے کرتے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے۔ اب اسی میں تمام مسئلے فٹ ہو جائیں گے، یعنی گناہ کرتے، کوئی شراب پی رہا ہے یا کوئی گناہ میں مبتلا ہے، اس عالم میں سلام نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ جب سلام کریں گے وہ گناہ کیا جا رہا ہے، تو اس طرح سے کوئی سلام کی بے حرمتی ہوگی۔ اور اسی طرح اگر کوئی طاعت میں لگا ہوا، عبادات میں لگا ہوا ہے، نماز میں لگا ہوا ہے، تلاوت قرآن میں لگا ہوا ہے، اسی طرح وضو کرنے میں لگا ہوا ہے، اب تو وضو کرنے میں گنجائش آ گئی ہے کہ وضو چونکہ ہر دم کوئی کرتا نہیں ہے، ایک وضو بھی کار ثواب ہے نا، اسی طرح تلاوت قرآن ہے، نماز ہے، نوافل ہے، تمام چیزوں میں اگر طاعت اور عبادات میں کوئی مصروف ہے تو ایسے لوگوں کے لیے لکھا ہے کہ سلام نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ خود اللہ کی طرف اپنا دھیان لگائے بیٹھا ہوا ہے، وہ اللہ کی طرف دھیان لگائے ہوئے ہے، عبادات میں جٹا ہوا ہے، تو اگر سلام کریں گے تو اس طرح سے ڈسٹربنگ ہوگی، اس کو خلل پڑے گا۔ تو طاعت ہے اور معصیات ہے، اسی طرح انسان کی جو طبعی ضرورت ہے، چاہے پیشاب ہو، پخانہ ہو یا اور کوئی بھی چیز ہو، وہ اپنی طبعی ضرورت میں انسان مصروف ہے، لگا ہوا ہے، تو ایسے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ کس طرح سے جواب دے گا۔ ایک طبعی ضرورت کھانا بھی ہے، اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ انسان اگر کھانا کھا رہا ہے اور کھانا لقمہ جو ہے اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے اور کوئی اس وقت سلام کر رہا ہے تو منع کیا گیا ایسے سلام کرنے والوں کو کہ کیوں اس کو پریشان کر رہے ہو، وہ لقمہ منہ میں رکھا ہوا، جواب کیسے دے گا آپ کو؟ اسی طرح کوئی الگ مصروف ہے، موبائل پہ ہے یا کوئی اور چیز میں لگا ہوا ہے، زبردستی اس کو سلام کیا جس کی وجہ سے اس کو اذیت پہنچے، تکلیف پہنچے، منع لکھا ہے کہ سلام نہیں کرنا چاہیے۔ مسجد کے اندر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف دھیان لگائے ہوئے ہیں، کوئی تلاوت قرآن میں مصروف ہے، کوئی نوافل میں، کوئی سنتیں پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، تو اس میں بھی مسئلے کے اعتبار سے منع لکھا ہے کہ مسجد میں کوئی آئے اور زور سے سلام کرے۔ نہ جاننے کی بنیاد پر ہمیں سے کچھ لوگ سلام کر لیتے ہیں، لیکن نہیں کرنا ہے، کیونکہ کتابوں میں لکھا یہی ہے، کیونکہ اللہ کے گھر میں آنے کے بعد اللہ ہی کی طرف لوگوں کا دھیان رہتا ہے، اور ضروری بھی یہی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں مسجد کے اندر آئے ہوئے ہیں تو ہمارا دھیان دنیاوی چیزوں سے ہٹ کر کے اللہ کی طرف جتنا زیادہ ہو سکے دھیان رہے۔ اب ایسے عالم میں کوئی اللہ کی طرف دھیان لگائے بیٹھا ہے، یا نماز پڑھ رہا ہے، یا سنتیں پڑھ رہا ہے، یا تلاوت میں مصروف ہے، اور کوئی باہر سے آئے زور سے سلام کرے تو اجتماعی اور زور سے سلام کرنا منع ہے، نہیں کرنا چاہیے، اس سے اس کو خلل پڑے گا۔
انفرادی سلام مسجد کے اندر بالکل کر سکتے ہیں، انفرادی یعنی الگ الگ تنہا کسی سے سلام اور مصافحہ کر سکتے ہیں۔ یہ اور بھی بہت سے مسائل ہیں۔ سلام کے بعد مصافحہ کا ایک مسئلہ ہے، مصافحہ کب کرنا چاہیے، کس طرح سے کرنا چاہیے، کس سے کرنا چاہیے، کب تک کرنا چاہیے، کتنی دیر کرنا چاہیے، اسی طرح بوسہ دینا ہے اور اسی طرح جو ہے معانقہ ہے۔ یہ تمام مسائل ہیں، انشاءاللہ بہت سے مسائل رہ گئے ہیں، وقت کے نہ ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ آئندہ اللہ کی توفیق ملی تو بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ